بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایک بڑی مشکل آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور اس کا مداوع مجھ سے کوئی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا، تو میں بڑی ایمانداری سے اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں اور کمیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو۔ وہ یہ ہے کہ میں بابوں کا بہت ذکر کرتا ہوں اور آئندہ بھی موقع ملا تو میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ضروری نہیں کہ بابا ایک بڑا لمبا سا چوغا پہنے ہو، گلے میں ہار ہو۔ ایک بابا بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا ہے۔ ہم گھوڑے کے اوپر بچہ بٹھا کر مری کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا ہے اور اس پتھر پہ پاؤں نہیں رکھنا۔ تو آج میں آپ کو ایک آسانی بتانے لگا ہوں اور اس کی مثال جو ہے اس علاقے سے، اس ٹیلی ویژن سے ہے جہاں پر میں نے 1964 سے لے کر اب تک کا وقت کسی نہ کسی صورت میں گزارا ہے۔ میرے اوپر سب سے زیادہ گرفت اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بھی بتائیں کہ بابا کہاں ہوتا ہے۔ ہم کو تو کبھی ملا نہیں۔ سچی بات ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم کو تو ملا نہیں۔ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو آگے ریڈ بتی آ جاتی ہے تو کوئی بندہ شیشہ نیچے کر کے کہتا ہے کہ اشفاق صاحب وہ بابا ہم کو بھی بتائیں، اور پھر شیشہ اوپر چڑھا لیتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ جیسے میری دکان ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ یہ فلاں سٹور ہے، وہاں سے جا کر لے لیں۔ بابا کو تو تلاش بھی اور طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ بابا جو ہوتا ہے اچھے خوش نصیب انداز کا بابا، جس کے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے، اس کی نگاہیں راستے کے اوپر رہتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ خوش قسمت ہوتا ہے اور وہ آپ کے قریب، آپ کے ارد گرد، آپ کے لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور میری اور آپ کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے آدمی کو بابا سمجھ لوں جو میرا چپڑاسی ہے۔ یہاں پھنستی ہے بات، کیوں نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، تو اس معاملے میں ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے۔ اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی ویسا یہاں ضرور ہے، پھر ہی کہے گا نا، ورنہ تو یہ قصہ ہی ہے، کہانی ہی ہے، تو شاہد موجود ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے، میرے جیسے اندھے آدمی کو جس کے دیدے ہیں، اس کو کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ میرے اوپر انا کی، تکبر کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں برینڈ ریتھ روڈ میں ایک دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا ہے جس کے اوپر میں سامان اٹھوا کر بھیجتا ہوں کہ یہ فلاں دکان پر جا کر دے آ، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی نگاہیں، میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتے اور کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرا پردہ لٹک رہا ہے۔ جب میں 1964 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہوا، یہ ٹیلی ویژن 64 میں آیا تھا، تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا، تو یہاں اسلم اظہر صاحب تھے، اس کے پہلے مدار المہام۔ انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشفاق صاحب آئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلدی کام شروع کر دے گا۔ چونکہ آپ کا ریڈیو کا کافی تجربہ ہے، اس لیے آئیں دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے۔ تو میں ڈر گیا کہ یا اللہ، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کر بھی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ تو اگلے دن میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اسلم صاحب اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا۔ ڈرامے کے بارے میں، یہ ڈرامہ کیسے لکھا جائے گا، یہ کیسے ہوگا، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو جہاں میں کرسی پر بیٹھا تھا اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھا، اس کے اوپر اور نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو بھی ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے اور میرا خیال تھا کہ وہ نوجوان بھی اندر چلا گیا ہوگا۔
اس نے بھی کچھ باتیں کی ہوں گی اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس کی نوکری پر رکھ لیا گیا۔ وہ صاحب کا ڈرائیور تھا۔ اس شخص کا نام میں آپ کو آج بتاتا ہوں، وہ گل حیدر تھا۔ وہ اس اسٹیشن میں اس چار دیواری کے اندر صاحب کی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے، اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنے کے انداز سے زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف سا ہے۔ بہرکیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا یہ سب۔ پھر ہم یہاں آتے رہے، وہ ملتا رہا، سلام کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ، اور ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندے یہاں کام کرتے تھے، ان کے مقابلے میں میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ ڈرائیور جو ہے گل حیدر، یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، جیسے چھوٹے ملازمین وغیرہ جو کرتے ہیں، تو یہ ایک کونے میں پرے کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ گل حیدر تم بھی نعرے لگاؤ۔ وہ کہتا تھا نہیں صاحب، وہ سب کھڑے ہیں نا، وہ کمیونٹی اپنی، لیکن اس کے اندر ایک احتجاجی رنگ نہیں اختیار کر سکا۔ پتہ نہیں کون سی بات تھی یا کون سی بات نہ تھی کہ میں یوں کر کے کہہ دوں کہ یہی بات تھی، لیکن میں اسے متاثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ ہو گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے آئے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں یہاں سے کوئی ایک دو پروگرام کر کے نکلا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا کہ چلیں گل حیدر آپ کو چھوڑ دے گا، ڈرائیور تھا نا، تو میں نے کہا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور مجھے اسلم صاحب کہتے ہیں کہ کیوں جی کیا ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے سارے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا ہے۔ تو میں کہتا کہ نہیں سر، مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ خیر ان کو سمجھ نہ آئی میری بات۔ آج میں ایک بڑا عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو شاید اگر آج یہ بات چیت نہ ہو رہی ہوتی تو میں کبھی بھی بیان نہ کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری انا اور میرا تکبر اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑا ویل پلیسڈ ہوں اور میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں وہاں رہا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتا رہا، اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں پر کسی ڈرامے کی شوٹنگ کرنے کے لیے باہر گئے، کسی دریا کنارے راوی کے اوپر، تو وہاں پر گل حیدر کا جو بیٹا تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے یعنی جو تار اٹھاتے ہیں مقرر کر دیا تھا۔ تو آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی۔ گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا پیارا سا، خوبصورت سا، جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بچہ کچھ شرارتی سا تھا، اس نے جیسے راؤڈزم کرتے ہیں پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کا لوگوں کو 100% خدشہ ہو گیا تھا، اور کسی کی بھی ہمت نہ پڑی کہ اسے نکالا جائے، جو تیرنا جانتے تھے ان کی بھی نہیں۔ تو اس کیبل بوائے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جا کر اس کو پکڑ لیا، ڈوبنے سے اس کو بچا لیا، لیکن خود ڈوب گیا، اور سب لوگ جو شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تھا، اور ہم اس کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ایک جیتا جاگتا اچھا بھلا آدمی لے کر گئے تھے، لاش لے کر آ گئے، واپس لے کر آئے۔ اب میرے لیے اس کو فیس کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک باپ تھا، اس نے بڑی امنگوں آرزوؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ضرور جاؤں، تو آخر میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ گل حیدر یہ حادثہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا نہیں سر، افسوس تو تب ہوتا جب یہ حادثہ ہوتا، یہ تو بس اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، بس اس میں ایسے لکھا تھا۔ اب میں فیت کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صاحب اس کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا افسوس ہے؟ کہنے لگا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ غم ہے؟ کہنے لگا جی غم ہے۔ میں نے کہا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ ہے؟ کہنے لگا کوئی شکوہ نہیں، بس جی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے،
میں غم میں ڈوب سکتا ہوں، کرب میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال کر سکتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کروں گا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سا وقت اس کے قریب مختلف زاویوں سے گزارا کہ دیکھیے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب آپ کا اندر ماننے لگے تو پھر تو اور بھی مشکل ہے۔ بہرحال اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لمبا وقت گزر گیا، ٹائم کتنا سارا چلا گیا، اور گل حیدر اس ٹیلی ویژن کے دفتر سے اسٹیشن سے ریٹائر ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد اس سے ضرور ملوں، کچھ موقع نہیں ملا، کچھ ٹائم نہیں ملا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ مجھے مل گیا اور وہ بہت خوش تھا۔ میں نے کسی ریٹائر آدمی کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ ریٹائر ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی صاحب جی۔ میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہنے لگا کہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ سب سے پہلے کام میں یہ کروں گا کہ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ آرزو پیدا نہ ہو نوکری کرنے کی، ڈرائیوری کرنے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا، وہ لگاتا تھا روزانہ اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ اس نے کہی کہ اشفاق صاحب میری بڑی آرزو ہے کہ اب میں دبا کر عبادت کروں، میں اکیلا بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ باتیں کروں گا، یہ میری بڑی آرزو ہے، بڑا جی چاہتا ہے۔ بس 2-3 خواہشیں تھیں اس کی، وہ جہاں کہیں بھی ہے میرا دل سے اس کو سلام پہنچتا رہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ، ہمارا اپنے آپ کے اندر پھنسے رہنا، ہمارے قریب سے یقیناً اس قسم کے بڑے آدمی گزرتے رہتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا نہیں، کیسے ملے گا؟ ہم نے اتنی بڑی انا کی لٹ مونڈے پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے، ہم اس کا بوتھا سینک دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔